جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آ گیا جی اندرون خانہ۔ اندرون خانہ سوال، گھر والوں کے لیے جو وقت مخصوص ہوتا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے رہتے تھے؟ جواب، جیسے عام گھر والے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، پہلے زمانے کے قصے بھی بیان فرماتے، دلچسپی کی باتیں بھی ہوتی، ہنسی مذاق اور کبھی کبھی اچھا جی شکر رنجی وغیرہ بھی ہوتی، یعنی ٹھیک ہے نا، کہ جو ہے نا اس میں سے جو ہے نا گھر کے کاموں میں بھی حصہ لیتے، ٹھیک ہے نا، گھر کے کاموں میں بھی حصہ لیتے، بکری کا دودھ بھی دھو لیتے، اپنا کام خود ہی کرتے، ٹھیک ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں کیا معمول تھا؟ ہنسی مذاق بھی ہوتی تھی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کس سے کہانیاں بھی سنایا کرتے تھے، کس سے کہانیاں بھی ہوتی تھی، وہ آپ انشاءاللہ پڑھو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بتائیں گے کہ جناب علی جو ہے نا بیویوں کے حالات، کہ بیویاں کس قسم کی ہوتی ہیں، یہ ایک جو ہے نا وہ مختلف ایک پوری ایک بڑے مزے کی ایک وہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے روزانہ رات کو نمبر وار ایک ایک کے یہاں رہتے، باقی دن میں ایک مرتبہ عموماً عصر کے بعد ہر ایک مکان پہ جاتے، اور مغرب کے بعد سب اس مکان میں آتی جن کے یہاں اس رات کو رہنے کا نمبر ہوتا، ساتھ ساتھ اکٹھے تھے نا۔ یہ سارا جو حجرے جو ہے نا، جو حجرے حسرم کے، اب جو سارا کا سارا جو حسرم کا وہ ہے نا مواجہ شریف جو ہے، مواجہ شریف کے اندر جو ہے سارے نا وہ سارے حجرے تھے وہاں پہ اندر جو تھے، چھوٹے چھوٹے سے گھر تھے، بہت چھوٹے چھوٹے سے، ٹھیک ہے نا، وہ بالکل ساتھ ساتھ تھے، بالکل ساتھ ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ جو ہے نا اس میں سے تو ہاں یہ ساری کی ساری جو تھی نا یہ چلتی تھیں اس میں سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق چل رہا ہے یعنی یہ بھی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح ہی جو ہے نا یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ چلتی تھیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ نہ کچھ کیا ہوتی تھی آپس میں، یہ جو ہے نا شکر رنجی جو ہے نا یہ آ گیا جی شکر، اچھا ان بن جس کو کہہ سکتے ہیں نا آپ اس کو، تھوڑی بہت خفگی کی جو ہے نا وہ بھی کیا ہوتی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ شکر رنجی کا مطلب یہ ہوتا ہے رنجش نہیں آتی، رنجش جو آ جاتی ہے، رنجش جو آ جاتی ہے۔ ازواج مطہرات نہیں، دیکھو سوکن جو ہوتی ہے نا، سوکن ہمیشہ سوکن ہی ہوتی ہے، یہ یاد رکھو ذہن میں، اچھا۔ تو کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بات چیت ہوتی ہے مسائل کی، وہ اس میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے ہو بات کو؟ سمجھ گئے ہو بات کو؟ تو کچھ نہ کچھ ضرور رہتی ہے، اچھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہے اس میں سے شکر رنجی جو ہے نا، شکر رنجی ہوگا یا شکر رنجی دیکھ لیجیے گا، لیکن شکر رنجی بھی ہو سکتا ہے کہ جناب جو تھوڑی بہت ان بن کی بھی بات جو تھی نا وہ چلتی تھی آپس میں، کوئی نہ کوئی بات جو ہے اس میں سے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، تو ہاں اس میں سے دربار خاص، آرام کے وقت میں سے، آرام کے وقت میں سے جو حصہ امت کے لیے نکالا جاتا اس کی کیا خصوصیات تھیں؟ جواب، اہل فضل یعنی زیادہ علم و عمل والوں کو حاضری کی اجازت میں اول رکھا جاتا تھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے لیے ساتھ کیا تھا، خاص ایک معاملہ تھا، عشرہ مبشرہ کے ساتھ ایک خاص معاملہ تھا، سمجھ رہے ہو بات کو؟ وہ کیا تھے، ان میں پیسے کے اعتبار سے نہیں تھا کہ یہ کون بڑا ہے یا کیا فلاں ہے، علمی لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے جو اونچے تھے نا تو ان کو ایک خاص کیا مل جاتا تھا، وقت مل جایا کرتا تھا، اچھا اس وقت کو ان کی دینی فضیلت کے لحاظ میں تقسیم فرمایا جاتا تھا۔ نمبر تین، ایک یا دو تین غرض جتنی بھی ضرورتیں کوئی لے کر آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوری فرماتے، حضور کے پاس جو آتا تھا آ کے بیان کرتا تھا حضور اس کی پوری کرتے تھے۔ نمبر چار، ان اشخاص کو اپنے کاموں میں مشغول فرماتے جو خود ان کے اور تمام امت کی اصلاح کے لیے مفید ہوں، ان اشخاص کو اپنے کاموں میں مشغول فرماتے جو خود ان کے اور تمام امت کی اصلاح کے لیے مفید ہوں، ان کو نا مختلف کاموں میں بھی لگا دیا کرتے تھے، مختلف کہ جی یہ کام کرو یہ کرو، تو وہ امت کے لیے بھی کیا ہو جو فائدے مند ہوتے تھے اس میں سے، اس طرح۔ نمبر پانچ، ان کو یہ ہدایت ہوتی کہ وہ ان باتوں کو غائب لوگوں تک پہنچا دیں، علمی تھے نا، مثال کے طور پہ جیسے دیکھو اب بچوں، اب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں اب آپ کو پڑھا رہا ہوں اگر، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا ہوگا، اب آپ کہو کہ استاد جی آپ جو ہے نا کیا نہیں کرتے، آپ کو ٹیلی فون آتا ہے تو آپ ٹیلی فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ فلاں کو کیوں نہیں وہ کر رہے ہیں بھائی،
ٹائم کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا ہوتا ہے، تو اس ٹائم کو کیا کیا جاتا ہے؟ پھر اس کو زیادہ مفید کام کے اندر لگایا جاتا ہے کہ جناب علی آپ کیا کرتے ہو، 4 لوگوں کو پڑھایا اور آپ ان 4 لوگوں سے کہتے ہو کہ بھئی اب جا کے کیا کرو، جا کے باقی لوگوں کو آپ پڑھاؤ جا کے اس میں سے۔ تو یہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ جی اس میں سے ان کو یہ ہے کہ ان باتوں کو غائب لوگوں تک پہنچائیں۔ نیز ہدایت ہوتی کہ جب لوگ کسی وجہ سے مثلا دوری یا شرم یا روب یا کسی عذر کے باعث اپنی ضرورتوں کا اظہار مجھ پر نہیں کر سکتے، تم لوگ ان کی ضرورتیں مجھ تک پہنچا دیا کرو۔ ساتھ یہ بھی ہوتا تھا نا کہ ایک بندہ دور ہے شرم کی وجہ سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روب ایسا ہوتا تھا، تو اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی کیا ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے ذریعے سے انسان کیا کر لیتا ہے، پہنچا دیتا ہے کہ جناب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ چیز عرض کر دی جائے تو یہ بھی صحابہ کو کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ آتے تھے اور آ کے بتایا کرتے تھے کہ یہ فلاں کی ضرورت ہے، اس وقت حالات کمزور ہیں یا اس کا یہ معاملہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ایسا بھی کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، صرف ضروری باتیں ہوتی، ضروری باتیں کرتے تھے، ایسا نہیں کہ سارے وقت کو ضائع کرنا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی صحابہ جو طالب بن کر آتے، علم نبوت کے موتیوں سے دامن بھر کر واپس ہوتے اور ہدایت کے راہبر بن کر مجلس سے باہر نکلتے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کیا کرتے ہو، آپ ہر ایک کو ٹائم نہیں دے سکتے ہو، دیکھو آپ ہر ایک کو ٹائم نہیں دے سکتے ہو، آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، آپ کو خاص لوگوں کو وہ کر کے ان کو تیار کرتے ہو۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹرین دا ٹرینر، ٹرین دا ٹرینر، کہ کیا کرو آپ نے چند لوگوں کو تیار کیا، اب وہ چند لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پھیل جاتے ہیں اس جگہوں کے اوپر، مختلف جگہوں کے اوپر۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جیسے کہ ابھی اگر کوئی ہم سے کہے کہ استاد جی آپ یہاں پہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں، وہ سندھ کے اندر بلوچستان میں لوگوں کو کلمہ نہیں آتا، تو آپ وہاں پہ کیوں نہیں جاتے ہیں، آپ ان کو کلمہ سکھائیں نہ جا کے بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر جی کلمہ نہیں آتا لوگوں کو وہ نہیں آتا اس میں سے، تو وہ میں یہ تو نہیں میں کیا کر سکتا ہوں، کبھی جا سکتا ہوں 2 سالوں میں 3 سالوں میں، لیکن میں کیا کروں، میں ہر روز وہاں پہ پہنچاؤں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے تو ان لوگوں کو تیار کرنا ہے جو آگے کیا کریں گے، وہ آگے جا کے کیا کریں گے۔ اسی لیے بچوں یہ بھی یاد رکھو، کوئی بھی طالب علم جو ہوتا ہے نا وہ بیکار نہیں ہوتا، آپ میں سے ایک بھی طالب علم بیکار نہیں ہے، آپ میں سے ایک بھی طالب علم بیکار نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھو ہو سکتا ہے کہ آپ کیا کرو گے، آپ جا کے کسی کو کلمہ سکھا رہے ہوگے، اور اس میں سے میں تو وہاں تک نہیں پہنچوں گا، آپ سکھا رہے ہوگے اس کو کلمہ، تو آپ نے کیا کر دیا، کسی کو کلمہ سکھا دیا، کسی کو وضو کا طریقہ سکھا دیا، کسی کو غسل کا طریقہ سکھا دیا، تو کیا ہوگا، یہ اس طرح کیا ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں چین ریاکشنز ہوتے ہیں، چین ریاکشن کیمسٹری میں پڑھا ہوگا نا، 1 سے 2 پھر 2 سے 4 4 سے 8 16، یہ کرتے کرتے جو ہوتے ہیں نا وہ ریاکشنز جو ہے نا وہ آگے چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے کوئی بندہ بھی کیا نہیں ہوتا میں۔ اور یہ جو میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا، میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ کسی نے چھوڑ کے نہیں جانا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو استاد جی مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے، مجھے تو فلاں نہیں آتا، ہماری باتیں سن لو گے انشاءاللہ کیا ہوگا، کسی نہ کسی کو وہ بات پہنچا دو گے، کسی نہ کسی کو بات پہنچا دو گے، اس کا بھلا ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آگے کیا ہو جائے، دین میں لگ جائے، آپ کا کھاتا کھل جائے، آپ کا کھاتا کھل جائے۔ مجھے جس آدمی نے لگایا تھا وہ عالم نہیں ہے، مجھے جس آدمی نے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یعنی وہ کیا تھا وہ عالم نہیں ہے، کیسٹیں جو دی تھی جنہوں نے وہ عالم نہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر جنہوں نے کہا تھا کہ یار خط لکھ لو حضرت کو، وہ عالم نہیں ہے، وہ عالم نہیں، لیکن کیا ہوا، انہوں نے مجھے اس چیز کا وہ کیا، میرے اندر ایک شوق ہوا، میں نے کیا کر لیا اس میں سے، تو بس اس طرح جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو ہر جگہ کے اوپر کیا ہو سکتا ہے، آپ کو ایک آدمی کو آپ ہلکی سی بات بھی سکھا سکتے ہو کہ میں نے استادوں سے یہ بات سنی ہے، تو آپ کا کھاتا کیا ہو جاتا ہے، اس کو کیا پتا دل پہ اثر کر جائے، اس کے اوپر فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہو گیا نا۔ دربار عام دوسرا حصہ، یعنی باہر کی نشست اور عام مجلس کی کیا خصوصیت، کیا شان تھی، صبر، امانت، حلم، حیا، اس نورانی مجلس کے روشن تارے ہوتے تھے، یعنی حضور بڑا صبر فرمایا کرتا، ہر طرح کا بندہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ حلم اچھا مطلب امانت، حلم کا مطلب برداشت ہوتا ہے نا، یہ ساری کی ساری اس میں سے صرف اہل ضرورت کا تذکرہ ہوتا، ضروری باتیں ہی خوشی سے سنی جاتی ہیں، صرف یہ نہیں تھا کہ اس میں سے ہر طرح کی کہانی لوگوں سے باتیں سنی جا رہی، نہیں، جو کام کی بات ہے بھائی، وقت تھوڑا ہے کام کی بات کی جائے، تو وہ اس میں کرتے تھے، وہ باتیں ہوتی ہیں جن میں ثواب کی توقع ہو، سنجیدگی اور متانت مجلس پاک کی روشنی، مجلس پاک کی روشنی ہوتی، یعنی سنجیدگی سا سکون اس کا فرش، اور تہذیب صاحبان، صاحبان کا مطلب اوپر سایہ کرنے والا، یعنی یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں نا، نہ شور ہوتا، نہ غوغا، نہ جھگڑا، نہ بےہودہ مذاق، نہ کسی کی آبرو ریزی، نہ توہین، تہذیب کے لحاظ خود اسلم بھی
اچھا جی، پیر تک نہ پھیلاتے، اس میں پاؤں بھی نہیں پھیلاتے تھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر ایک سے سنی جاتی بات کہ ہاں جی جو جس کی ضرورت ہے اس کے بارے میں بتایا، وقت کی پوری قدر کی جاتی۔ نمبر 5، آنے والے دینی باتوں کے طالب بن کر آتے اور ہدایت اور خیر کے راستوں کے روشن چراغ بن کر جاتے۔ ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والوں کی دلداری ہوتی، ان کو مانوس کیا جاتا۔ جو نیا بندہ آتا تھا نا اس کو مانوس کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، مطلب وہ آتے ہی کیا ہوتا تھا، مانوس ہو جاتا تھا تاکہ وہ کھل کے بات کر سکے، وہ پوچھ سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اگر کیا ہو آنے والے کو پہلے ہی میں کیا کروں، میں ڈانٹ ڈپٹ کے دھمکا دوں تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ مانوس نہیں ہوگا، وہ پوچھ نہیں سکے گا بات چاہے۔ ہر قدم کے ہر قوم کے شریف، اچھا یہ سر بر آوردہ اور معزز لوگوں کی تعظیم ہوتی۔ سر بر آوردہ کا کیا مطلب ہے، بڑے سردار جو ہوتے تھے ان کی تعظیم کی جاتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ جناب علی تم آگے ہو، اچھا تم چودھری ہو، چل تو اٹھ بجل بھاگ جا، تو چودھری ہے، بڑے لوگوں کو تو ہم نے وہ نہیں کرنا، نہیں، ان کی بھی کیا ہوتی تھی، ہر مرتبہ کو رکھنا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے لوگ ہیں نا وہ یہ سمجھے کہ ہمیں توجہ نہیں دی جاتی اور صرف امیروں کو توجہ دی جاتی ہے یا سرداروں کو توجہ دی جاتی ہے، نہیں، ان کا ایک خاص ان کا بھی اکرام ہوتا تھا، ان کا بھی اکرام ہوتا تھا اس میں سے۔ اگر موقع ہوتا تو دربار صاحب سے بھی اسی معزز شخص کو اس کی قوم کا سردار بنایا جاتا اور لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا، نقصان دہ باتوں سے بچنے کی تعلیم فرمائی جاتی۔ جو پہلے سے کیا ہوتا تھا، جو پہلے سے سردار چلے آ رہے تھے، جب وہ مسلمان ہوتے تھے تو ان کو کیا کیا جاتا تھا، دوبارہ انہی کو رکھا جاتا تھا سب کو، کہ تم کیا کرو اپنی قوم کو جا کے کیا کرو، اپنی قوم کے اندر تم ہی کیا ہوگے، امیر ہوگے، اپنی قوم کے جو سردار ہوگے اس میں سے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی، یہ رکھا جاتا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کیا کہ جناب علی اب کیا کر دیا کہ نہیں جی یہ تو اب اس طرح نہیں ہوگا۔ دیکھو سرداری کے لیے نا کچھ اور چیزیں بھی ضروری ہوتی ہیں، صرف تقوی کافی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہو کہ کسی شیخ الحدیث کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دو تو کیا وہ چلا لے گا ملک؟ نہیں۔ سیاست اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے تقوی اپنی جگہ کے اوپر، لیکن انتظامی صلاحیتیں ہونا بھی بڑی ضروری ہوتی ہیں، انتظامی صلاحیتیں ہونا بھی بڑی ضروری ہیں، جس میں ہر بندہ انتظام نہیں سنبھال سکتا، ہر بندہ انتظام نہیں سنبھال سکتا۔ میں سچی بات یہ ہے، مجھے اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی انتظامی کوئی معاملہ میرے ذمہ آتا ہے، میں کہتا ہوں جی میں انتظامی آدمی نہیں ہوں۔ میں انتظامی آدمی کے لیے کیا ہونا چاہیے، تھوڑا سا اس کو کرخت ہونا چاہیے، سخت ہونا چاہیے، میرے اندر بہت نرمی ہے، میرے سامنے تو کوئی بندہ ہلکی سے بھی کوئی وہ کرتا ہے جناب میں کہوں گا یار واقعی یہ تو بالکل کیا کرتا ہے، صحیح ہے بالکل۔ تو انتظام کے اندر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کو تھوڑا سا کیا کرنا پڑتا ہے، ذرا سخت ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ایک وہ چیز تھی اور ہر ایک کو اچھا کوئی بات ایسی نہ ہوتی، ٹھیک ہے، جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ خندہ پیشانی یعنی اچھے طریقے سے ملنا، خوش خلقی، ٹھیک ہے نا، اچھے اخلاق کے ساتھ، دل جوئی سے کوئی شخص بھی محروم نہ رکھا جاتا۔ جو بندہ آتا تھا نا وہ سمجھتا تھا کہ یار میں کیا ہوں، بس خوشی خوشی اٹھ کے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کو میں بتاؤں، میرے استاد صاحب ہیں مفتی حسن صاحب، مفتی حسن صاحب، ٹھیک ہے نا، ان کو کسی بھی آپ کو سناؤں گا کبھی، جو ہے مفتی حسن صاحب ہمارے رسول صاحب کے خلیفہ بھی ہیں۔ تو استاد جی سے جو بندہ ملتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایسا خوش ہو جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ یار میرا کیا ہو گیا، میرا تو ایسا، ہر ایک کو دعائیں، ہر ایک کو جو ہے نا جو بندہ ملے گا بڑے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ ملنا، اس کا حال چال پوچھنا، بس وہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں تو کیا مجھ سے تو بڑی محبت کرتے ہیں، پہلی دفعہ مل رہا ہوگا تو ادھر کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب بس میں تو کیا ہوگا، میں نہیں کہی جو ہے نا بس اب جو کہیں گے میں ان کی بات مانوں گا۔ تو یہ بڑا بعض لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ ایسے لوگوں کو کیا ہوتا ہے بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ استاد جی کا یہ بڑا ایک وہ ہے بہت زیادہ۔ میں خود مدرسہ چھوڑ کے بھاگ رہا تھا، استاد جی سے میری جب ملاقات ہوئی ہے تو بس میں نے کہا کہ بھائی اب تو میں نے کیا نہیں کرنا، اب تو میں نے جانا ہی نہیں ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ استاد جی کا بڑا ماشاء اللہ ایک وہ ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ اس میں سے آ گیا۔ استاد جی جو ہیں جیسے صاحب جو ہیں بہت اخلاق والے آدمی بھی ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف اوپر سے ہیں، وہ واقعی دل سے بھی بڑے اخلاق والے اور بڑے اچھے طبیعت والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، آپ کہتے ہیں جی دوسروں کی خبر گیری ہوتی، دوستوں کی خبر گیری ہوتی، دوستوں کے بعد بھائی فلاں بندہ کیوں نہیں آ رہا، بھائی کیا وجہ کیا ہے اس میں سے، آپس کے معاملات کی تحقیق فرما کر اصلاح ہوتی،
کہ آپس کے معاملات کی تحقیق فرما کر اصلاح فرماتے تھے کہ جناب کیا ہوا ہے. اچھی بات کی تعریف فرما کر تقویت کی جاتی. کوئی اچھی بات تھی تو تقویت فرماتے تھے, تعریف بھی کیا کرتے تھے, اچھا اس میں سے کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. بری بات کی برائی بتا کر اس سے بچنے کی ہدایت کی جاتی. ہر بات اور ہر عمل میں درمیانی رفتار سے کام لیا جاتا ہے, اعتدال کے ساتھ کام کرنا. یہ اپنے اندر مزاج پیدا کرو, اچھا اعتدال ہونا چاہیے. لوگوں کی اصلاح کا پورا خیال رکھا جاتا ہے, کسی قسم کوئی غفلت نہ ہوتی. اصلاح کے اندر نا بچوں کبھی غفلت نہیں کرنی چاہیے اصلاح کے معاملے کے اندر. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ آپ کچھ چیزوں سے بندہ کیا کرتا ہے, صرف نظر کرتا ہے. صرف نظر کا مطلب سمجھتے ہو, بندہ ان کی توجہ نہیں کرتا, کہتا خیر ہے یار کوئی بات نہیں. لیکن کچھ چیزوں پہ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, بولنا پڑتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ آپ صرف نظر نہیں کر سکتے ہو. اچھا, ہر کام کے لیے مناسب انتظام ہوتا. حق بات میں نہ کوتاہی ہوتی نہ حد سے زیادتی. حق بات کہتے تھے لیکن حق بات حق طریقے پر کہو. اچھا, یہ آج کل یہ لوگوں کے اندر بڑا وہ آ گیا, کہتے ہیں جناب ہم تو کیا ہیں, ہم تو حق بات کی بڑے وہ ہیں. وہ بھائی آپ حق بات کہتے ہو لیکن اس طریقے سے کہتے ہو کہ اگلا بندہ کیا ہو جاتا ہے, وہ اپنی بےزتی محسوس کرتا ہے, وہ بندہ حق بات قبول ہی نہیں کرے گا. تو بھائی کسی کو اگر حق بات بتانی ہے تو وہ کیا ہوگا, اس میں سے تقویت کا مطلب مضبوطی پیدا ہونا. تقویت کا مطلب یہ تھا کہ اس کی مضبوطی اس کو دینا. ٹھیک ہے نا. وہ بات نہیں سمجھ میں, اسکرین اسٹرک ہو گئی ہے. تو حق بات کہنی چاہیے لیکن طریقے کے ساتھ کہو. اچھا, طریقے کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ جناب میں تو بڑا منہ پھاٹ ہوں, میں تو سچ ہی بات کرتا ہوں, میں تو جو مرضی ہے دوسرے بندے کو میں کہہ دوں جناب. نہیں سمجھ آ رہی بات کی. ٹھیک ہو گیا, ایک یہ بھی بات ہو گئی. آگے چلو جی. جو باتیں چھپانے کی ہوتی وہ امانت سمجھی جاتی. حضور کے اگر کوئی بندہ آگے کوئی بات بتاتا تھا تو اس لیے جو ہوتے نا, اگر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو آپ کو کوئی بندہ بات بتاتا ہے تو وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے, امانت ہوتی ہے. امانت ہوتی ہے. آپ کسی سے کیا نہیں کر سکتے, وہ بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے اس لیے جو کہا جاتا ہے نا, اب مجھے بعض لوگ کہتے ہیں جی شیخ کا وہ جو ہوتا ہے, میں کہا دیکھو شیخ کا معاملہ کیا ہوتا ہے, وہ امانت کا معاملہ ہوتا ہے. شیخ اگر اپنے کسی مرید کی بات لوگوں میں ظاہر کر دے اس کی آئیڈینٹی کے ساتھ, تو یہ کیا, یہ تو خائن ہے, خائن ہے. اور جو بندہ خائن ہوتا ہے وہ شیخ بنانے کے قابل ہی نہیں ہوتا. ہمارے پاس وہ راز ہوتے ہیں لوگوں کے کہ جو ہم کسی کو کیا نہیں کر سکتے, ہلکا سا بتا بھی نہیں سکتے, اور ہم اشارہ بھی نہیں کر سکتے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی اس نے اگر کوئی آپ پہ اعتماد کر کے کوئی آپ کو کوئی بات بتائی ہے تو آپ کیا کرو, اس میں سے آپ لوگوں کے اندر وہ نہ کرو. اس کی امانت ہے یہ, اس کی امانت ہے یہ. اور پورا اس کا خیال رکھنا چاہیے. کبھی بھی جب کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے تو آپ کسی کے سامنے کیا نہ کرو, اس بات کو بیان نہ کرو. کسی کے سامنے بات نہ کرو اس نے فلاں نے یہ کہا ہے یا فلاں نے یہ بات پوچھی ہے, نہیں. حاجت والوں اور مسافروں کی پوری خبر گیری کی جاتی. محبت کی چاندنی پھیلی ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, ہر شخص وسلم کو اپنا باپ سمجھتا اور تمام مخلوق بیٹے ہوتے جو حقوق میں مساوی تھے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو حضور وسلم کیا کرتے تھے, حضور کو ہر کوئی جو تھا, ٹھیک ہے نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے کیا تھے, ایسے جیسے کہ باپ کی حیثیت تھی. اور سب کے حقوق برابری, ہر شخص کی طرف برابر توجہ کی جاتی. سب کے سب آپس میں برابر شمار کیے جاتے ہیں. کسی کے نزدیک کوئی یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے سمجھ نہیں آئی بات کو. ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جاتا تھا. خبر گیری کا مطلب ہے ہر ایک کا خیال رکھا جاتا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھو ذرا اس میں خبر گیری کے بارے میں کیا جو چیزیں ہیں. دیکھو, ساتھیوں کے ساتھ مساوات کے سلسلے میں یہ دو واقع ضرور محفوظ رہنے چاہیے. جو ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو جو اس میں سے جو سرور اچھا جی محزون سے مختصر طور پر یہاں نقل کیے جاتے ہیں, یہ کتاب کا نام وہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں سے ابھی ہونی ہے, آپ کی کلاس ختم ہو گئی ہے, دوسرے آگے نہ کی کلاس ہونی ہے ابھی. ٹھیک ہے نا. ابھی تو 4 منٹ ہے نا. ابھی آگے دراسات والے, دراسات والے واپس آ گئے کہ نہیں آئے ہیں. دراسات والے آ گئے ہو کہ نہیں آئے ہو بچوں.